پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جی سینیٹر سعید غنی صاحب آپ کچھ بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے, جی فرمائیے گا. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب بعض اوقات بہت غیر ذمہ دارانہ بیانات دے جاتے ہیں, بہت ساری باتیں ایسی کر جاتے ہیں جن کو نہیں کرنی چاہیے, لیکن مجھے اس بات پہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ بڑے ویل انفارمڈ منسٹر ہیں, اور ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اس میں ضرور کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہوتی ہے. تو انہوں نے ایک گارجین کو انٹرویو دیا ہے جس میں بہت ساری باتیں کہی ہیں, اور اگر ہمیں کچھ خدشات ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں حکومت کی نیت پر شک ہے. حکومت کی یہ خواہش ہے کہ امن قائم ہو جائے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کی خواہش یہ نہیں ہے, ان کی خواہشات کچھ اور ہیں, ان کی ترجیح یہ نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کے سامنے 12 سال کا ایک پورا ٹریک سب موجود ہو, بہت سارے مذاکرات اور ایگریمنٹس موجود ہوں, اور ان کا جو حشر وہ آپ کے سامنے موجود ہو, تو اگر ایسی صورتحال دوبارہ ڈیولپ ہو رہی ہے تو وہ ماضی کے کردار ہمارے سامنے ضرور رکھنے چاہیے کہ جو مذاکرات ہوئے, جو معاہدے ہوئے, ان کا حشر کیا ہوا تھا, ان کو مد نظر رکھ کے ہم آگے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. ٹھیک. جیتلال صاحب بہت ساری اہم باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ سیکرٹ حکومت بہت ساری چیزوں پہ نیا سٹانس لیا ہے. اس نے پہلے فیصلہ ہو گیا تھا ملٹری آپریشن کا, اچانک مذاکرات ہو گئے, پھر جو نثار صاحب کہہ رہے تھے سیکرٹ رکھنا ہے, کمیٹی کے ممبران کو بھی, عمل کو بھی, اب سب کچھ اوپن ہو گیا. یہ کیا اتنی تبدیلیاں؟ سب سے پہلے سیکرٹ رکھنے کا جو مطالبہ تھا نا جی, وہ دوسرے فریق کا تھا, وہ طالبان کا تھا کہ اسے سیکرٹ رکھا تھا, اور اس وقت تک کسی کو کچھ نہ بتایا جائے جب تک کہ پہلی باضابطہ ملاقات نہیں ہو جاتی. اور اس کے بعد پھر چوئی نثار صاحب پہ بڑی تنقید کی گئی کہ یہ آغاز ہی نہیں ہوا, یہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا. لیکن کل انہوں نے پرسوں ہاؤس میں یہ بات کی, اور انہوں نے کہا آن ریکارڈ ہے, کوئی دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ لے کہ وہ جو حکیم اللہ ان کے نام سے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لیٹر لکھا ہوا ہے جس پہ نام لکھے ہیں, کہاں تک بات پہنچ گئی تھی. تو وہ سیکرٹ رکھنے کی بات ڈیفینیٹلی اگلے فریق کی تھی, جس کی وجہ سے یہ کوشش کی گئی کہ بھی شاید اس سے کوئی خلل پیدا نہ ہو تاکہ سیکرٹ رکھا جائے. یہ وہاں سے آیا تھا مطالبہ؟ جی بالکل. اب ان کا یہ مطالبہ نہیں رہا کہ سیکرٹ رکھیں؟ یہ ڈیفینیٹلی اب جو کمیٹی ہے یہ ان باتوں کے لیے اسے وہ دیکھ سکتی ہے کہ بھی اب اسے سیکرٹ رکھنا ہے, بتانا ہے, نہیں بتانا. اور اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی میں اسپیشلی اس طرح کے لوگ ہیں جن پہ کل جنہیں پوچھا جائے گا بعد میں, تو وہ حکومتی لوگ نہیں ہیں صرف, وہ پھر لوگ ان کو بات پہ اعتماد کریں گے, وہ نیوٹرل لوگ ہیں کہ بھی کس نے کیا کوشش کی. اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کی حکومت کا ایک نمائندہ بھی اس میں شامل ہے. میری 2 اس میں گزارشات ہیں کہ دیکھیں یہ مذاکرات بہت سارے بیرونی ہاتھ بھی نہیں چاہتے کہ امن ہو. اس بات کا ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر کوئی اس دوران کچھ ہوتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی لوگ کریں. بیرونی ہاتھ بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں امن ہو. اور ان باتوں کے ساتھ ساتھ جب, اور میرا خیال ہے کوئی رزلٹ آئے گا, تو اس دفعہ کے پی کے کی حکومت نے جو پچھلے 2-4 ماہ میں وفاق کے ساتھ یا پچھلے جو 6 ماہ میں تعلقات یا جس طرح کے رکھے ہیں, میرا خیال ہے وہ بھی اپنے ایٹیٹیوڈ کو بدلیں گے, کیونکہ جو وفاق نے فیصلہ کیا ہے اس میں پھر انہوں نے تعاون نہیں کیا. نہیں ٹھیک ہے, چلیں یہ تو ایٹیٹیوڈ بدل لیں گے, سیاسی جماعت ہے, لیکن کیا طالبان بھی اپنے ایٹیٹیوڈ بدلیں گے؟ آپ دیکھیں نہیں بدلیں گے تو یہ مذاکرات نہیں ہو سکیں گے. یہ بڑا کلیئر ہے, یہ اب یہ سب پاکستان کی آواز ہے. یہ اس طرح یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چلیں. بدلنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا سمجھتے کیا چیز ثابت کرے گی کہ یہ طالبان کا ایٹیٹیوڈ بدل گیا ہے؟ یہ جس طرح کے واقعات ہیں, اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے تو کوئی پھر قوم حکمران جتنا بھی چاہیں, پھر جتنی مرضی پارٹیاں چاہیں, لیڈران چاہیں, یہ جو اب عوام ہیں, جو لوگ ہیں, پھر انہیں یہ پھر بات چیت نہیں, پھر وہ کہیں گے کہ ان کا کوئی اور حل تلاش کیا جائے. اچھا, اور حل پہ تو خیر ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن جو سعید غنی صاحب نے کہا کہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, وہ اپنے تمام وعدوں کو وائلیٹ کرتے رہے ہیں, حکومت کی طرف سے ظاہر کچھ وائلیشن ہوتی ہوگی, تو اس کی کیا گارنٹی ہوگی دونوں طرف کے لیے؟ دیکھیں گارنٹی تو اس میں سب سے پہلے تو اس کا آغاز ہو جائے مطالبات, اور اس کے بعد اس کے کیا رزلٹ آئے گا, یہ ساری چیزیں جیسے جیسے چلیں گی پتہ چل جائے گا. اور پچھلا بھی اگر جو 6 ماہ دیکھیں تو حکومت نے بہت کوشش کی ہے, سوائے ایک ڈرون حملے کے جو پاکستان حکومت کے اختیار میں نہیں تھا, اس کے علاوہ تمام اقدامات ہماری طرف سے پورے ہوتے رہے. تو یہ دوسری سائیڈ سے زیادہ, دوسری سائیڈ کی بات میں بالکل, اگر وہ نہیں, قوم بھی دوسری سائیڈ کی بات پوچھنا چاہ رہی ہے, اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر مجبوراً پھر دوسرے آپشن پر حکومت کو جانا پڑے گا. اس پہ کلیئر ہے حکومت, بالکل. اور یہ تو دیکھیں نا, یہ اگر آپ پوری سپیچ پڑھیں تو اس میں پوری ترجمانی پرائم منسٹر نے تمام واقعات کا نام لے کے, لوگوں کا ذاتی نام لے کے ترجمانی کی, کیونکہ انہیں بھی اتنا ہی اس بات کا, قرآن کے حوالے, قرآن کے رنج اور دکھ, اور ساتھ پھر آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا, یہ 2 باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا مذاکرات اور دہشت گردی ساتھ ساتھ نہیں چلتے, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ
اب امن ہر صورت آئے گا. سعید غنی صاحب دیکھیں یہاں تو بہت آپٹیمزم ہے اور کلیئرٹی بھی وہ کہہ رہے ہیں ہماری طرف ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اور یہ دہشت گردی نہیں رکتی تو پھر ہمیں دوسری طرف جانا پڑے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے ان کی نیت پہ کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ایک بات انہوں نے بھی خود کہی کہ بیرونی ہاتھ بھی ہے جو نہیں چاہتا کہ اس ملک میں امن قائم ہو. یہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ کوئی ایسی قوتیں ضرور ہیں، کچھ ایسے گروپ ضرور ہیں جو کسی اور کے کہنے پہ کام کرتے ہیں. لیکن یہ بات ٹی ٹی پی کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. اگر پہلے چودھری نثار کے بقول مذاکرات آگے بڑھ رہے تھے تو ڈرون اٹیک تو کسی اور نے کیا تھا نا، مذاکراتی فریق نے تو نہیں کیا تھا. صحیح. لیکن اس کو بنیاد بنا کے ساری چیزیں جو ہے وہ الٹ آ گئی. لیکن صحیح تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کو بھی سمجھا. ڈرون کے بارے میں بات تو یہ کی جاتی ہے نا کہ پاکستان کی حکومت اس فیصلے میں شامل ہوتی ہے، رہی ہے. ایک ایسا معاہدہ ہوا ہے جو ظاہرہ پیپرز پہ نہیں ہے لیکن ہے. نہیں، لیکن اب اگر دیکھیں نا، چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں اور ان کے تمام وزراء کہہ رہے ہیں، اور حکومت جب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہوا اور نہیں ہونا چاہیے تھا تو پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حکومت کی مرضی سے نہیں ہوا ہے. لیکن یہ بات طالبان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم مذاکرات کر رہے ہیں کسی فریق کے ساتھ اور اگر کوئی فریق وائلیٹ کرے تو پھر تو آپ کا اعتراض بجا کہ جی آپ نے یہ جو ہے نا ہمیں دھوکہ دیا. لیکن کوئی تیسری قوت جو اس پورے مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں ہے، ان کی طرف سے کوئی ایکشن ہوتا ہے اور اس کو بنیاد بنا کر مذاکرات کو خراب کرنا، تو یہ تھوڑا سا ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، جو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں لیکن شاید ہمارے دوست ان کی طرف یہ کنوے نہیں کر رہے. ان کو کون سمجھائے گا؟ جو بات کر رہے ہیں وہی سمجھا سکتے ہیں نا جی. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھا سکیں گے؟ اللہ کرے جی سمجھا لیں. دیکھیں افسر صاحب، ہمارے جو بھی نقطہ نظر ہے، جو بھی میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن اس ملک میں امن قائم ہونا چاہیے اور ہمیں بھی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہے، شاید پی ایم ایل این سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم زیادہ انڈر تھریٹ ہیں، اس لیے کہ ہمیں زیادہ تکلیف ہوئی ہے، ہمارے لوگ زیادہ مارے گئے، تو ہم تو زیادہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن قائم ہو اور یہ دہشت گردی ختم ہو جائے. لیکن جو خدشات ہیں اس کا اظہار بھی ساتھ ساتھ کرنا چاہیے. اچھا، یہ جو بیرونی ہاتھ کا ذکر کیا ہے طلال چودھری نے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی بیرونی ہاتھ اس میں ہے؟ کیونکہ آپ کی حکومت 5 سال رہی ہے اور آپ کو بھی انفارمیشن تو ہوتی ہوگی، اور اگر ہے تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ لیکن مجھے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایسے بہت سارے گروپس ہوں گے جو پیسہ لے کر یہ کام کر رہے ہوں گے، اور بہت سارے ایسے گروپس بھی ہیں جو کرمنلز ہیں. بیسیکلی وہ مذہبی لوگ نہیں ہیں، ان کو مذہب سے کوئی محبت نہیں ہے، وہ اس ملک میں شریعت نافذ نہیں کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک لبادہ انہوں نے اوڑھ لیا، چونکہ ایک وہ ہوا چلی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ بہتر ہے کہ ہم بھی طالبان کا روپ دھار لیں اور کوئی تنظیم بنا لیں، کوئی گروپ بنا لیں. تو جو کرمنلز ہیں وہ تو پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، وہ پیسہ ان کو کہیں سے ملے، اور مجھے یقین ہے کہ ان کو پیسہ بہت جگہوں سے مل رہا ہوگا اور وہ اس پیسے کے حصول کے لیے سارا کام کر رہے ہیں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو جب تک جو ایسے گروپس ہیں جو واقعی اس ملک میں کوئی جو شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، جن کا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے، شاید وہ تو بات چیت کر لیں چونکہ وہ ان کے پیچھے کوئی اور قوت نہیں ہوگی. لیکن وہ جو لوگ جو پیسے کے لیے کر رہے ہیں، کسی اور ملک سے پیسے لے رہے ہیں، کچھ اور ایجنسیز ان کو پیسہ دے رہی ہیں، وہ حکومت کے کہنے پر نہیں آئیں گے اور ان کے خلاف کچھ اور ہی کرنا پڑے گا. طلال صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پیسے کی بات کی ہے، پیسہ آ رہا ہے، ظاہر ہے ابھی آپ مذاکرات ہی کر رہے ہیں، چلیں مذاکرات میں کیا یہ بات آئے گی کہ آپ کو جو بیرونی ممالک پیسہ دے رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں، ٹریننگ دے رہے ہیں، وہ رکے گا سب کچھ؟ دیکھیں، پرائم منسٹر نے جب ہم نے یہ حکومت شروع کی تو اس سے پہلے اور اس کے بعد کچھ انٹرویوز اور کچھ ہمارے اقدامات، اس پہ تنقید بھی بڑی ہوئی کہ ہم نے کہا کہ ہم ہمسایوں سے، وہ انڈیا ہو، وہ افغانستان ہو، وہ ایران ہو، وہ چائنا، ان سے تعلقات بہت اچھے چاہتے ہیں. اور اس کا بیک گراؤنڈ ایک یہ بھی ہے کہ ہم ہاؤس ان آرڈر بھی ہونا چاہیے اپنا بھی. چائنا اگر ہر چوتھے دن شکایت کرے کہ آپ کے لوگ یہاں سے نکل کے ان کے علاقے میں جاتے ہیں، ایران والے کہیں کہ وہاں ہمارے لوگ جا کے کچھ کرتے ہیں، افغانستان کہے، انڈیا کہے، تو ہمیں بھی اپنے کردار پہ، اپنے ماضی پہ اور اس سے سیکھ کر اب یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم یہ ڈیمانڈ ہمسایوں سے اور دوسری طاقتوں سے یہ رکھتے ہیں. کس کو سوچنا چاہیے؟ آپ حکومت ہیں. بالکل. اس میں آپ جانتے ہیں بہت سارے سٹیک ہولڈرز اور بہت سارے ایسے جو کبھی پہلے تو سول جو حکومتیں ہیں ان کے انڈر رہا ہی نہیں ہے، اور یہ جنگیں بھی تب شروع ہوئیں، اور یہ جو سب کچھ آج عذاب پورا پاکستان بھگت رہا ہے، اس کا آغاز تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں نے ہی کیا، اور آج یہ عذاب پورا پاکستان بھگت رہا ہے.
آج وہ خود ہسپتال میں پڑے، میرا مطلب ہے ہیٹڈ کمرے میں علاج بھی کروا رہے ہیں، بلکہ علاج کیا کر رہے ہیں، آرام ہی کروا رہے ہیں ٹیکس پیئرز کے پیسوں میں، ٹیکس پیئر. اور وہ کیا کہتے ہیں، یہ اس جنگ کا آغاز تو کارگل کی اس وار سے ہو گیا تھا جو 4 ٹیکس دن دیتے نہیں ہیں وہ پروین منسٹر صاحب، لیکن علاج کروا رہے ہیں، وہ علاج بھی کروا رہے ہیں. بہرحال لیکن یہ جو آپ نے سویلین حکومتوں کی یا سویلین ایڈمنسٹریشن کی اس کی سپیریورٹی کی بات کی ہے، کیسے انشور ہوگا؟ حکومت کرے گی یا سیاستدان کریں گے یا سیاسی جماعت؟ دیکھیے تمام سیاسی، ایک بات بڑی واضح ہے، تمام سیاسی پارٹیاں جو اس وقت ایوان میں ہیں یا باہر ہیں، وہ بڑی پارٹیاں کلیئر ہیں اس معاملے پہ کہ اب اس دور کو ختم ہو جانا چاہیے. پچھلے 5 سال ہم پہ فرینڈلی اپوزیشن کے نام پر آپ سمیت، یعنی میڈیا سمیت سب نے، کیا سوائے میڈیا ہی ایسا تھا جو بار بار ان اداروں کو پکارتا تھا کہ آ جاؤ، باقی کسی سیاستدان نے پچھلے 5 سال میڈیا میں چند لوگ، میرا سیاستدان بھی تھے نہیں، کوئی آپ سیاستدان نکال لیں، سب شیخ رشید کے علاوہ کوئی بندہ نہیں تھا. ہم نے تو یہ سہا تانا کہ فرینڈلی اپوزیشن کا، لیکن 5 سال گزرے، دیکھ لیں اقتدار سویلین ٹو سویلین آیا، اور یہ ایک نشانی ہے. اور اس کے بعد آپ ہی نے باتیں کی کہ چیف فلانے کو ایکسٹینشن ملے گی، فلانے کو ملے گی، فلانے، سب کچھ آئین اور قانون کے تحت ہو رہا ہے. یہ اچھی بات ہے اس ملک کے لیے. تو انشاءاللہ تعالی اب وہ دور نہیں ہے. سیاسی جماعتیں بھی اس بات پہ کٹھی ہیں، اور ہم نے اس بات کے لیے جدوجہد کی ہے، سیکھا ہے، ہم نے ایک کفارہ دیا ہے اپنے پرانی ان باتوں کا کہ وہ، اور اس کے بعد ہم اس کو انشور کریں گے کہ اب جو سویلین حکومت کے فیصلے ہیں وہ اسی طرح امپلیمنٹ ہوں گے جیسے سویلین حکومت چاہے گی. سعید غنی صاحب، کیا آپ شیئر کرتے ہیں ان کے تھاٹس جو ہیں کہ سویلین حکومتوں کے فیصلے اب امپلیمنٹ ہوں گے، ان پہ عمل بھی ہوگا اسی طرح جس طرح وہ چاہیں گے، اور کیا سویلین حکومتیں، سیاستدان، سیاسی جماعتیں سیکھ چکی ہیں ماضی سے؟ نہیں، دیکھیں میں اس بات پہ تو ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں میں کم از کم اب وہ چیز نہیں ہے کہ اگر ان کی حکومت آ گئی ہے تو پہلے دن سے ہم اس میں لگ جائیں کہ ان کی حکومت گرانی کیسے ہے. اب وہ معاملہ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک. اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ یہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے، اور اگر غلط کام کریں گے تو ہم ان کی مخالفت ڈٹ کے کریں گے، لیکن ان کی حکومت گرانے کے لیے نہیں کریں گے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اور جو الزامات اگر ان پہ لگ رہے تھے آج ہم پہ لگ رہے ہیں کہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. تو لیکن فرینڈلی اپوزیشن ہے یا نہیں؟ یہ لوگوں کا کانسیپٹ جو ہے کہ اگر اپوزیشن حکومت کو گرانے میں نہیں لگی رہتی پہلے دن سے تو وہ فرینڈلی ہے. یہ مائنڈ سیٹ کیسے تبدیل ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ یہ اگر 3-4 ہماری ٹرمز پوری ہو جائیں، ٹھیک، اور جو ہماری نئی جنریشن آ رہی ہے اس کو پتہ چلے کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے اور اس میں کس طرح پارٹیاں کام کرتی ہیں، پارلیمنٹ کس طرح کام کرتی ہے. صرف حکومتوں کو گرانے کا مقصد ہی اپوزیشن نہیں ہوتی، اس میں اور بھی طریقے سے آپ اپوزیشن کر سکتے ہیں. تو شاید یہ لوگوں کا ذہن بدل جائے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں مارشل لاء زیادہ رہتا ہے تو اس لیے شاید لوگوں کو عادی نہیں ہے. بہت شکریہ مہمانوں کا ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اور آج کی جو گفتگو ہے اس میں 2 بہت اہم باتیں میرے خیال میں، باقی بھی ظاہر اہم ہیں لیکن میرے خیال میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ پہلے ایک ابراہیم پراچا کا نام آیا، پھر اس کے بعد چودھری نثار کی 7 رکنی کمیٹی تھی، پھر مولانا فضل الرحمان بھی اس میں کوششیں کرتے رہے، مولانا سمیع الحق بھی کوششیں کرتے رہے، اور اب یہ چھٹا سٹیپ ہے جس میں 4 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے. اور اس کمیٹی کو دیکھنا یہ ہے کہ مینڈیٹ کیا ملتا ہے اور اس کی کامیابی کے امکانات کیا ہیں. اس کے باوجود کہ جو اتنے بڑے بڑے علماء پہلے کامیاب نہیں ہو سکے طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے میں، قوم کی دعائیں اس کمیٹی کے ساتھ ہیں اور اس عمل کے ساتھ ہیں جو اس ملک میں امن لا سکے اور امن قائم بھی رکھ سکے. لیکن ایک اہم چیز اس میں جو ہے دوسری وہ یہ ہے کہ اس کا ٹائم فریم ضرور طے ہونا چاہیے. یہ مذاکرات اتنے لمبے نہیں ہونے چاہیے کہ اس میں کچھ اور قوتیں فائدہ اٹھائیں اور طالبان اپنی پوزیشن زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں، یا پھر قوم مایوس ہونا شروع ہو جائے. یہ ٹیکٹک کے طور پہ مذاکرات کا آپشن یوز نہیں ہونا چاہیے، ایک الٹیمیٹ اس کا کنکلوژن ہونا چاہیے. اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ اور شب بخیر. اینگرو اور حکومت سندھ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی شاہراہ پر ہم قدم. سندھ اینگرو